سردار صاحب، سے پہلے یہ جو یو ایس اور ایران کے بیچ میں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس سے ہمیں یہ ضرور سمجھ آتی ہے کہ ابھی بھی مارکو روبیو جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جو صدر پزشکیہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، بڑی پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. اینڈ دین ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہتے ہیں کہ ٹائم از آن آور سائڈ، جیسے ابھی بھی بڑے کاشسلی چل رہے ہیں. کیا یہ کاشس بیہیویئر کہیں بیک ٹریک پہ تو نہیں لے جائے گا معاملات کو؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دونوں ممالک جو ہے جنگ نہیں چاہتے، نہ ایران چاہتا ہے نہ امریکہ چاہتا ہے. اسرائیل جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اسے ویٹو کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ان ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ 47 سال سے ان دونوں ممالک کی دشمنی چل رہی ہے. اور ایران کو یہ تلخ تجربہ بھی ہوا کہ ابھی گزشتہ سال سے اب تک جو ہے 3 ادوار مذاکرات میں، بلکہ 2 کہنا چاہیے، جس میں امریکہ مذاکرات کے دوران جو ہے اس نے جنگ کا آغاز کر دیا اسرائیل کے کہنے پہ. تو لیکن اس کے باوجود پاکستان کامیاب ہوا. فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب کی وزٹ جو تھی وہ بڑی کامیاب ہوئی، اور تمام اختلافات کے باوجود وہ بڑی حد تک ان کو ایک صفحے پہ لے آئے ہیں، اور ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گیا ہے. ایک بلو پرنٹ ہے جس کے تحت جنگ ختم ہو سکتی ہے، جس کے تحت جو ہے جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ دوبارہ سے کھل سکتی ہے. یہ امریکہ کا بحری محاصرہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نیوکلیئر ایشوز کے اوپر جو ہے 30 دنوں کے اندر کو مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ذکر کیا شروع میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کیمپس میں، دونوں ممالک کے کیمپس میں ہارڈ لائنرز موجود ہیں. صدر ٹرمپ جو ہے وہ مسودہ دیکھ کے یا دستاویز دیکھ کے جو پاکستان نے انہیں پہنچائی تھی بہت خوش ہو گئے، اور ان کا فوری رد عمل بہت ہی مثبت تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے جو راجر وکر ہیں، آرمڈ سروسز کمیٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کانگریس، سینٹ کے ہیں، سینٹ کے جو ہیں، یا اس کے علاوہ لنسی گراہم، انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے اس پورے کے پورے جو ہے مسودے کے خلاف. اور اسی طریقے سے ایران نے بھی جو ہے ایک قسم کی انشورنس لی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو ہے یہ ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے تبادلہ تو کیا ہے ان تجاویز کا، لیکن انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی جو ریٹیفیکیشن ہے یا اس کی منظوری رہبر اعلیٰ یا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل دے گی. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے. لیکن میں پر امید ہوں، اور میں پورے پاکستان کو بحیثیت ثالث پر امید رہنا چاہیے کہ اس مرتبہ ہم ایسی نہج پہ لے آئے مذاکرات کو کہ شاید بہت جلد اچھی خبر سننے میں آئے. انشاءاللہ. سو اس کے بعد کا اسٹریٹجک شفٹ کیا ہوگا سردار صاحب؟ بیکاز یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک میمورنڈم ہوگا انڈرسٹینڈنگ کا یا لیٹر آف انٹینٹ ہوگا فار 60 days. واٹ نیکسٹ؟ واٹ آفٹر دیٹ؟ دیکھیے، یہ ایک لیئرڈ پروپوزل ہے. سب سے پہلے تو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 محاصرے جو ہیں، 2 ٹوین بلاکیڈز جو ہیں، یہ ختم ہوں گے. اس کے بعد نیوکلیئر کے اوپر ٹاکس ہوں گے. اگر آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ جب نیوکلیئر کا معاہدہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد جو کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان کیسے تعلقات ہوں گے، اور اسرائیل ان کے اوپر کیسے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا. امریکہ کے اس پورے کے پورے خطے کے ساتھ کیا تعلقات ہوں گے، اور اس کے بعد جو خلیجی ریاستیں ہیں جن کی شہرت، جن کی معیشت، جن کی سلامتی، امن و سلامتی سارے کے سارے برباد ہو چکے ہیں، وہ کس طریقے سے بحال ہوں گے. تو یعنی یہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہمیں چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو جو خلیجی ریاستیں وہ امریکہ کے اوپر اعتماد کر رہے تھے کہ ان کا جو سیکیورٹی امبریلا ہے وہ ان کو کسی جنگ سے بچائے گا. وہ نہیں بچا سکا، بلکہ پتہ چلا کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ والنریبل ہے. تو ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر تلاش کرنا پڑے گا، اور امت مسلمہ کو خود سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے وہ آپس میں تعاون کر کے کوئی ایسا راستہ اختیار کریں کہ اس قسم کی جنگوں سے مستقبل میں بچیں. امریکہ کو بھی ضمانت دینی ہوگی کہ دوبارہ وہ ایران کے اوپر اس قسم کا حملہ نہیں کرے گا، اور جو بھی معاہدہ ابھرے گا مثلا نیوکلیئر ڈیل سے متعلق، یا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی اور مالی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، یا اس کے فروزن ایسٹس جو واگزار ہونے، ان کے بارے میں جو بھی معاہدہ ہے اس کے گارنٹورز ہونے چاہیے. چین، روس ہونا چاہیے، یورپین یونین کے اہم ترین ممالک ہونے چاہیے. اور اس کے بعد سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ امریکہ سر فہرست ہے، سیکیورٹی کونسل کو اس کی توثیق و تصدیق کرنی چاہیے تاکہ اس کی قانونی حیثیت